بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطهي الأبطهي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول الممجد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللهم عجل لوليك الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو مومین ادھر ہیں بہت سارے ماشاءاللہ سے، ادھر اگر تشریف لے آئے تھوڑے سے، چند ایک بھی تشریف لے آئے تو انشاءاللہ محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی آیہ شریفہ جس میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے انہیں اچھے کام کا حکم دیا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے عبادت گزار تھے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ ہدایت کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں پھر فرمایا ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ شب عاشور ہے، بڑے عظیم غم کی رات ہے، تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین دن ہے جسے روز عاشور کہتے ہیں، اور سیاہ ترین رات ہے کہ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ مصائب تک پہنچنے کے لیے چند جملے فضائل کے، اور پھر انشاءاللہ میں مصائب تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ پتہ چلا کہ پہلا ہادی اللہ ہے، اللہ نے اسی دن بتا دیا تھا کہ جب ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو ہادی بھی ہم بھیجیں گے، ادھر سے بن کے آئے گا، ادھر نہیں بنے گا۔
بھائی توجہ رکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا. پہلا ہادی اللہ. پھر اللہ نے خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا. میں بتا رہا ہوں کتنے ہادی ہیں, ہدایت کرنے والے کون کون ہیں. دوسرا ہادی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. جو مکے میں گھر بنا ہے, اللہ کا بیت ہے, وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. پھر رسول کے لیے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی تیسرے ہادی. چوتھا ہادی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کائنات کے لیے, اقوام کے لیے, قوموں کے لیے ہدایت ہے. کتنے ہادی ہو گئے؟ اللہ ہادی, کعبہ ہادی, قرآن ہادی, رسول اللہ ہادی. ہو گئے نا 4؟ میں نے آیتوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ ہادی, رسول اللہ ہادی, کعبہ ہادی, قرآن ہادی. یہ 4 ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کعبہ ہدایت کرے گا, اللہ ہدایت کرے گا, رسول اللہ ہدایت کریں گے, اور قرآن ہدایت کرے گا. تو عزیزان محترم, اصول یہ بن گیا کہ ہدایت اللہ کرے, قرآن کرے, کعبہ کرے, رسول اللہ کرے. تو اب رسول کے بعد ہدایت کے لیے اسے آنا چاہیے جس کا رشتہ ان 4 سے ہو. توجہ رکھیے گا, جس کا رشتہ ان 4 سے ہو. اللہ سے بھی رشتہ ہو, کعبے سے بھی رشتہ ہو, قرآن سے بھی رشتہ ہو, رسول اللہ سے بھی رشتہ ہو. تو اسی لیے تو جو رسول کے بعد ہدایت کرنے والا ہے اس کا رشتہ ان 4 سے ہے. 4 سے رشتہ یوں ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, کعبے سے رشتہ ہے, کعبے کے اندر آ رہا ہے, رسول سے رشتہ ہے, رسول کی گود میں آ رہا ہے, قرآن سے رشتہ ہے, قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. پوری توجہ رکھیے گا. شب عاشور کی مجلس ہے انشاءاللہ. یہ مجلس بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ سنیں گے جس طریقے سے اب تک سنتے ہوئے آئے. اللہ نے ہمارے نبی کو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے لیے. یا رسول اللہ, آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نبی ایک ہی بات کہیں گے, بتوں کے سامنے سے سروں کو اٹھانا اور خدا کے سامنے سروں کو جھکانا. یہی تو مقصد ہے. کیا کہتے تھے ہمارے نبی جب پتھر لگتے تھے نبی کو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ تمہیں نجات ملے گی. یہی تو کہتے تھے مکے کی گلیوں میں, ہے نا, جب پتھر مارے جاتے تھے. توجہ رکھیے گا. قولوا لا الہ, مطلب کیا ہے ہمارے نبی کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ لوگوں کو بت پرستی سے باہر نکالنا اور اللہ کی توحید کے سامنے, اللہ کے سامنے انسانیت کے سروں کو جھکانا. کمال کیا ہے کہ نبی جسے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا. کمال یہ ہے, یا رسول اللہ ہدایت شروع کی تھی, فوراً کلمہ پڑھوائیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہو گیا کلمہ, ہو گئے, بن گئے مسلمان. یا رسول اللہ فوراً کلمہ پڑھوائیے. رسول کہیں گے نہیں, فوراً کلمہ نہیں پڑھائیں گے. اس لیے کہ اگر فوراً کلمہ پڑھا دیا تو تم کچھ دن بعد کلمہ چھوڑ کر بہک جاؤ گے. تو یا رسول اللہ کیسے ہدایت ہوگی؟ کہا پہلے آدمی ہو نا, پہلے انسان بن کر دکھاؤ. کیا سنا عزیزان محترم؟ آدمی ہو نا, تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا کہے, تم چاہتے ہو نا رسول تمہیں اپنا کہے کہ یہ ہمارا ہے. تو آدمی ہو تو پہلے انسان بنو, انسان ہو تو مسلمان بنو, مسلمان ہو تو صاحب ایمان بنو, صاحب ایمان ہو تو پھر سلمان بنو. جب تم سلمان بن جاؤ گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم رسول والے ہیں. پھر تو ہم خود کہیں گے منا اہل البیت, یہ ہمارا والا ہے. ہمارے نبی نے اخلاق کے ذریعے, رسول اور آل رسول نے اخلاق اور کردار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے. کون کہتا ہے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے؟ کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے. اچھا, ایک شخص آیا ہمارے نبی کے پاس, سنیے گا روایت. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, مولا علی کے پاس, کہنے لگا رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے. آیا کہنے لگا یا علی, پوری توجہ بھائی, پوری توجہ رکھیے گا, بول کے سنیے گا. آپ تو ماشاءاللہ سے کراچی کے مومنین ہیں, ممبئی کے مومنین ہیں, ماشاءاللہ بولتے ہوئے ماحول سے آئے ہیں. آپ یہاں پر خاموش رہیں تو مجھے حیرانی ہوگی. ہاں پھر مجھے حیرانی ہوگی. اب تک بولتے ہوئے آئے, پھر آج بھی بول کے سننا ہی ہے آپ کو. یا علی یہ بتائیے
رسول کے اخلاق کتنے تھے گنوائیے. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں امیر المومنین کے حوالے سے, یا علی رسول اللہ کے اخلاق گنوائیے کتنے تھے. جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا نا, امیر المومنین فرماتے تو مجھے پہلے اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں وہ گنوا دے. پہلے تو مجھے جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں وہ گنوا دے. کہنے لگا وہ کیسے گنوا سکتا ہوں, کتنی دی ہیں, کب کب دی ہیں, کہاں کہاں دی ہیں, کس کس وقت دی ہیں, بھلا کون گنوا سکتا ہے. وہ تو بہت ہیں, بے انتہا ہیں, بے حساب ہے. امیر المومنین فرماتا ہے جسے تو بے انتہا کہہ رہا ہے اسے قرآن نے کہا ہے قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں تھوڑی ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں تو مجھ سے گنوانے آیا ہے نا رسول کے اخلاق کتنے تھے, یہ بتا نعمتیں کتنی ہیں. کہنے لگا وہ تو بے انتہا ہے. علی فرماتے جسے تو بے انتہا کہہ رہا ہے اسے قرآن نے قلیل کہا ہے. قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دیجئے کہ دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑی ہیں. کہنے لگا ہاں یہ تو ہے قرآن میں. علی فرماتے ہیں کہ سن, جب تو قلیل کو نہیں گنوا سکتا تو میرے نبی کے لیے کہا انک لعلی خلق عظیم, رسول اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہے. جب تو قلیل نہیں گنوا سکتا میں عظیم کہاں سے گنوا دوں گا. قلیل نہیں گنوا سکتا میں عظیم کہاں سے گنوا دوں. ہے توجہ عزیزان محترم, شان رسالت پر میں نے چاہا کہ ایک دو جملے آپ کے حوالے کر دیے جائیں, اس لیے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے. عزیزان محترم, ہمارے نبی آئے کون سی کتاب لے کر آئے؟ قرآن. عظمتوں والی کتاب ہے, بڑی مقدس کتاب ہے, اور خود قرآن بن کر آئے. بولتے ہوئے قرآن کا نام ہے رسول, نبی محمد, ہے نا. ہے توجہ. اچھا یہ جتنے بھی نبی آئے نا, کتنے نبیوں پر کتابیں اتری ہیں؟ 4 مشہور. نبی ابراہیم پر بھی اتری ہیں, 120 صحیفے اترے, بہت سارے نبیوں پر صحیفے اترے, لیکن کتاب کی شکل میں 4 نبیوں پر. آپ نے صحیح فرمایا, 4 نبیوں پر. توریت نبی موسیٰ پر, زبور نبی, میں بہت خوبصورت منزل میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, پوری طرح سنیے گا توجہ کے ساتھ. زبور نبی داؤد, انجیل نبی عیسیٰ علیہ السلام, ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے, اللہ نے کہا کہ موسیٰ توریت ہے, بھائی توجہ رکھیے گا, کہا عیسیٰ انجیل ہے, داؤد زبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کتاب کو ایک دن منسوخ ہو جانا ہے. قرآن کو منسوخ نہیں ہونا, ہر زمانے میں باقی رہنا ہے, ہر زمانے میں اسے ہدایت کرنا ہے. اس لیے کہا میرا نبی قرآن ہے. اچھا چلیے ابھی آپ کو اور بلواتا ہوں, تھوڑی سی زحمت محنت تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی نا میرے ساتھ. اچھا ہمارا نبی بولتا ہوا قرآن ہے. میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں, سامنے سے میرا بچہ اندر داخل ہو امام بارگاہ میں, پیر پھنسے اور گر جائے, کیا میں ممبر چھوڑ کے جاؤں گا اسے اٹھانے کے لیے؟ بھائی توجہ, میں کہیں لے کے آپ کو جا رہا ہوں. میں ممبر چھوڑوں گا, مجلس توڑوں گا؟ توجہ ہے نہیں, کوئی بھی اٹھا دے گا. سامنے ادھر قرآن رکھا ہوا تھا, قرآن کا ایک پارا رکھا ہوا تھا, وہ گرنے لگا, میں ممبر پر تھا. اب میرا فرض ہے ممبر چھوڑوں. نہیں آپ نہیں پہنچے تو میں کیا کروں عزیزان محترم. میرا فرض ہے میں ممبر چھوڑوں, مجلس روکوں, تقریر توڑوں, جاؤں اور جا کر گرنے سے پہلے اسے سنبھال لوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا پارا ہے. اب سمجھے, مسجد نبوی تھی, رسول خطبہ دے رہے تھے, حسین مسجد میں داخل ہوئے, ابا میں پیر الجھا, حسین نیچے گرنے لگے, رسول نے خطبہ چھوڑا, تقریر روکی, آگے بڑھے, اٹھا کر کے سنبھال لیا, حسین کو سنبھال لیا. اب سمجھے آپ, نانا ایک نواسے کو نہیں سنبھال رہا تھا, قرآن اپنے پارے کو سنبھال رہا تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. قرآن تھا جو اپنے پارے کو سنبھال رہا. کیوں چھوڑا ممبر؟ عزیزان محترم, کمال ہے اس ذات گرامی کا. ہدایت کیوں آتی ہے؟ تاکہ انسان منزل یقین پر آ جائے, ہے نا, منزل یقین پر آ جائے. نبی ابراہیم علیہ السلام کو اتنی ساری نعمتیں ملی, لیکن ایک دن اللہ سے سوال کر بیٹھے, پروردگار
رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے اللہ مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پلٹ کے سوال کر لیا، اولا تؤمن، ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ پتہ چلا ایمان ہے، ایمان کی کمی ہے، تبھی تو مانگ رہے نا بھائی اطمینان، ورنہ اگر اطمینان ہوتا تو کیوں مانگتے؟ ہے توجہ، اللہ نے کیا کہا تھا؟ 4 پرندے پکڑو، ذبح کرو، گوشت کاٹ دو، قیمہ بنا دو، مکس کر دو، الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دو، سب کے سر اپنے ہاتھ میں لو اور پھر بلاؤ، آ جائیں گے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، بلاؤ، آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اطمینان ہو جائے گا کہ میں مردے کیسے زندہ کروں گا۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت ہے، شریعت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، طریقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطمینان کی کمی ہے، اس لیے خدا سے طلب اطمینان کر رہے ہیں۔ اب ہم نے کربلا میں دیکھا کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ تو جملہ میں کہہ دوں، جو اللہ سے اطمینان طلب کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جسے اللہ سند اطمینان عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ سند اطمینان عطا کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ عزیزان محترم، اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے؟ عبادت یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ کون سی عبادت؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک والی عبادت سے بہتر ہے۔ شک میں رہ کے رات بھر عبادت کرتے رہے، کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ملا، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ یقین کے ساتھ، یہ جملہ کیوں کہا علی نے؟ یقین کے ساتھ سو جانا، نہیں آپ کہاں ہیں؟ یقین کے ساتھ سو جانا، یعنی علی بھی اپنے یقین کے ساتھ سونے کو دنیا کو یاد دلا رہے تھے کہ میں یقین کے ساتھ سو رہا تھا۔ ہے توجہ، یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ رات بھر عبادت سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا عبادت کے فائدے کیا ہے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن، اب یہاں سے حضرت یوسف کی تھوڑی سی میں زندگی آپ کے حوالے کروں گا، تیار ہے سننے کے لیے؟ نبیوں کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، اسے انشاءاللہ ابھی آگے کے 1-2 مجلسوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکا پیش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے مصر کے، عزیز مصر مر گیا، اس کی جگہ بادشاہ ہو گئے، ہے نا؟ نبی یوسف کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہتے ہیں، دیکھیے کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے سنی ہو، آپ کے چونکہ ایک سلسلہ ہے اس لیے ان باتوں کا آنا لازمی ہے۔ آئے، کہنے لگے، اے یوسف، یہ جو آپ کے کچن میں کام کر رہا ہے کھانا بنانے کا، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی یوسف فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کون ہے؟ جبرائیل سے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب زلیخا نے آپ پر تہمت لگائی تھی، بھائی توجہ رکھیے گا، تو ماں کی گود سے اس نے آپ کے معصوم ہونے کی گواہی دی تھی۔ بھائی توجہ رکھیے گا، آپ کی عصمت کی گواہی ماں کی گود سے دی تھی۔ اے حضرت یوسف، اسے انعام دیجئے۔ حضرت یوسف فوراً اپنے غلام کو بھیجتے اسے بلا کے لاؤ۔ وہ جوان آیا، آ کے جیسے ہی کھڑا ہوا نبی یوسف کے سامنے، نبی یوسف اس کو لے کر کے اپنے خزانے میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ اپنا دامن پھیلا۔ توجہ رکھیے گا، کیا کیا تھا اس نے؟ ماں کی گود سے یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ نبی یوسف فرماتے ہیں اپنا دامن پھیلا۔ اس نے دامن پھیلایا، خزانہ نکالا، اس کے دامن میں ڈال رہے ہیں، اس کے دامن میں ڈال رہے ہیں خزانہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ بھی تھا اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے حیران ہے، اے اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تو وہی بچہ ہے جس نے میری عصمت کی گواہی ماں کی گود سے دی تھی۔ اللہ کا حکم ہے تجھے انعام دیا جائے، اس لیے تجھے انعام دے رہا ہوں، اور سن تجھے میں اپنا وصی بناؤں گا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، اپنا وصی بناؤں گا
کیونکہ تو نے میری عصمت کی گواہی دی تھی. تو آپ نے غور کیا جیسے ہی نبی یوسف نے یہ جملہ کہا, یہ تو اپنے لے کر کے چلا گیا, جو کچھ بھی ملا اسے لے کر کے چلا گیا, دولت ملی نا, لے کے چلا گیا خوش ہو کر. ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ نبی یوسف کے بعد وصی بنے گا, چلا گیا. جیسے ہی یہ گیا جبرائیل رونے لگے. جناب یوسف نے پوچھا تم کیوں رونے لگے بھائی, بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جس نے آپ کی عصمت کی ایک بار گواہی دی, جب آپ نے اسے اتنا دے دیا تو اللہ کا وہ بندہ جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر خدا کی توحید کی گواہی دیتا ہے, اللہ اسے کتنا عطا کر دے گا. نہیں کیا سنا عزیزان محترم, اللہ اسے کتنا عطا کر دے گا, کتنا عطا کر دے گا. میں اس بات پر حیران ہوں خدا کی کریمی پر, جس نے ایک بار گواہی دی اسے اتنا مل گیا, جو 5 بار روزانہ خدا کی توحید کی گواہی دے خدا اسے کتنا عطا کر دے گا. عزیزان محترم یہ بات تو رسول نے بتائی نا کہ جو ایک بار گواہی دے, یوسف جیسے نبی کی گواہی دے, اللہ اسے دولت بھی دیتا ہے, نبی کا وصی بھی بناتا ہے. تو جو یوسف کی گواہی دے, اپنی ماں کی گود سے یوسف کی عصمت کی گواہی دے, جب وہ یوسف کا وصی بنتا ہے تو وہ علی جو محمد کی گود سے اللہ کی توحید کی بھی گواہی دے, رسول کی رسالت کی بھی گواہی دے, وہ محمد کا وصی کیوں نہیں بنے گا؟ ہے توجہ آپ کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام, عبادت اللہ ایسی چاہتا ہے جو دل سے ہو, خلوص نیت کے ساتھ ہو. ہدایت کے بعد عبادت اس لیے ضروری ہے. اب سنیے گا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام, ایک دن زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا, کہنے لگی ایک غلام کے اوپر تو فدا ہو گئی, تو عاشق ہو گئی. کہنے لگی کہ تم نے اس غلام کو دیکھا ہے؟ عورتوں نے کہا نہیں دیکھا. سنا ہے غلام ہے. ابھی سنیے گا عزیزان محترم, سنا ہے غلام ہے تو اس پر عاشق ہو گئی. زلیخا کہتی یہ جملے آپ کے سنے ہیں, مجھے پتا ہے, یہ روایتیں آپ کی سنی, بس مجھے ایک نتیجہ دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی, فدا ہو گئی, یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اس غلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اچھا ٹھیک ہے, ایک بڑے ہال میں انتظام کیا, ادھر ادھر آمنے سامنے عورتوں کی صفیں پوری لگا دی. یہ عورتیں کوئی معمولی عورتیں نہیں تھیں, مصر کی آرڈنری عورتیں نہیں تھیں, وی آئی پی عورتیں تھیں. یہ کون تھی؟ زلیخا, عزیز مصر کی زوجہ ہے نا بھائی. ہے توجہ, کوئی معمولی عورت تو ہے نہیں, تو ظاہر ہے بڑی عورت ہے, تو اس کی جو اس کا ماحول ہے, اس کے جو فرینڈ سرکل ہے وہ بھی تو سب بڑے لوگ ہوں گے نا, کوئی معمولی تو غریب غریب تو ہوں گے نہیں. عورتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں, حکم دیا یوسف آ جاؤ. نبی یوسف چہرے پر نقاب ڈال کر وارد ہوئے. جیسے ہی اس حال میں داخل ہوئے نقاب ہٹا دی, درمیان سے گزرے, ایک ایک سیب اور ایک ایک چھری ہاتھوں میں تھی. یہی تو تھا نا. کیا ہوا؟ یوسف گزر رہے ہیں, زلیخا نے کہا کاٹ دو سیب. اب سیب کیا کٹتے, انگلیاں کٹ گئیں. کیوں کٹ گئیں؟ جب نبی یوسف پاس ہو گئے, گزر گئے, زلیخا نے کہا اپنی انگلیاں دیکھو. اب جو انگلیاں دیکھیں, اب احساس ہوا زخم کا, اب تک نہیں ہوا تھا. زلیخا نے, میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں عزیزان محترم, زلیخا نے پوچھا تمہاری انگلیاں کٹ گئی, پتہ نہیں چلا؟ کہنے لگی اصلی حسن دیکھنے میں, اصلی جلوہ دیکھنے میں اتنا ڈوب گئے تھے کہ درد کا احساس ہی نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سن رہے عزیزان محترم, اتنا ڈوب گئے تھے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پتہ چلا جب کوئی انسان اصل حسن دیکھنے میں, اصل جلوہ دیکھنے میں, اصلی کمال دیکھنے میں مہو ہو جائے تو درد کا احساس نہیں ہوتا. اب ایک جنگ تھی جس میں علی کے پیر میں تیر لگ گیا تھا. رسول کہہ رہے تھے تیر نکالو, نکالا جاتا ہے, درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, تیر نہیں نکالا جاتا. نبی نے فرمایا جب میرا علی سجدے میں ہو تیر نکال لینا, پتہ ہی نہیں چلے گا. میں نے کہا یا علی کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہا جس طرح ان عورتوں کو اصل جلوہ دیکھ رہی تھی, یوسف کے جلوے میں اتنی ڈوبی کہ درد کا احساس نہیں ہوا, میں بھی سجدے میں خدا کے جلوے میں اور کمال میں اتنا ڈوبا تھا, تیر نکل گیا, درد کا احساس نہیں ہوا. اصل جلوہ دیکھنے میں علی اتنے مہو ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا.
حضرت یوسف کا کیا ہوا تھا جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا نا جنگل سے. اچھا دیکھیے ایک جملہ، ایک میسج ہی سمجھ لیجئے، ہمیشہ یقین اللہ پر رکھیے، اہل بیت پر رکھیے. ہاں بس. جب نبی یوسف کے بھائی ان کا کرتا اتار کر کے ان کو کنویں میں پھینکنے لگے نا، پہلے تو نبی یوسف روتے رہے، چھوڑ دو، کیوں ایسا کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ ساری باتیں کرتے رہے. اس کے بعد جب یقین ہو گیا اب یہ پھینک ہی دیں گے، 11 کے 11 بھائی، نبی یوسف مسکرانے لگے. بھائیوں نے کہا ابھی تو رو رہے تھے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ یوسف نے جملہ کہا، کہنے لگے کہ میں سوچتا تھا جس کے 11 بھائی ہوں اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. توجہ ہے آپ کی، جس کے 11 بھائی ہوں اسے بھلا کون نقصان پہنچا سکتا ہے، جن پر بھروسہ کیا تھا وہی مجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں. ہے توجہ. روایتوں میں لکھا ہے نبی یوسف جب کنویں کے اندر آئے، حضرت جبرائیل نازل ہوئے کنویں کے اندر اور آ کر کہا کہ اے یوسف یہ بتاؤ کچھ تکلیف ہے؟ کہنے لگے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے. روایت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہاں پورے حوالے کے ساتھ میرے پاس روایت ہے. میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے. نبی یوسف ایک پتھر پر، کنویں کے ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل نے کہا کہ یوسف گھبرائیے نہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے. جبریل نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تجھے یوسف کا واسطہ، یوسف کا درد دور کر دے. نہیں کہا ہے عزیزان محترم، روایتوں میں لکھا ہے یوسف کو فوراً شفا مل گئی. اب جیسے یوسف کو شفا ملی، یوسف نے کہا اے جبرائیل اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے. نبی یوسف نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جتنے مریض ہیں سب کو شفا دے دے. روایتوں میں لکھا ہے 1 دن اور 1 رات تک پوری دنیا کے مریضوں سے سارا درد چلا گیا، ساری بیماری چلی گئی 1 دن اور 1 رات کے لیے. جملہ میں کہہ دوں عزیزان محترم، جبریل وہ ہے کہ جو یوسف کا واسطہ دیتا ہے، یوسف وہ ہے جو محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. روایتوں میں لکھا ہے زلیخا ایک کمرے میں لے کر کے گئی حضرت یوسف کو، بند کر دیا دروازہ، گناہ پر مجبور کرنا چاہتی ہے. پوری توجہ رکھیے گا. یوسف بھاگے، دوڑے. کیا ہوا؟ ایک دروازہ کھلا، پھر دوسرا کھلا، پھر تیسرا کھلا، 7 دروازے تھے، سب کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے. یوسف نکل گئے باہر. کیوں؟ اللہ سے پناہ مانگی تھی. پروردگار اس گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے پناہ دی نا، اللہ نے بچا لیا. پوری توجہ رکھیے گا، اللہ نے بچا لیا یوسف کو. میں نے کہا پروردگار تجھ پر بھروسہ کر کے یوسف دوڑے تھے، اتنے دروازے کھولنے کی کیا ضرورت تھی، ایک نیا در بنا دیتا. نہیں کہا ہے عزیزان محترم، آپ تو لگ رہا ہے پوری داستان سننے کے لیے بیٹھے. ایک سلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر. داستان کو داستان کی طرح نہیں سنا ہوں گا. اے اللہ ایک نیا در بنا دیتا. اللہ کہے گا نہیں، نیا در کسی کے لیے بچا کر رکھا ہے، کسی کے لیے بچا کر رکھا. پروردگار ان کے لیے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ یوسف اپنی مشکل سے نجات چاہتا ہے، اپنے آپ کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے نیا در نہیں بنے گا، بنے ہوئے دروازے سے باہر جائے گا. نیا در اس کے لیے بناؤں گا جو کائنات کا مشکل کشا بن کر آئے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کائنات کا مشکل کشا بن کر آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا. کہاں؟ بازار مصر میں. کیا ہوا تھا؟ بیچنے کے لیے لائے تھے نا، یوسف کو بیچ دیں گے. ترازو لگایا گیا. اچھا جو بیچنا چاہ رہا ہے نا، قافلے والا جو لے کے آیا تھا اپنے ساتھ، قافلے کا سردار، وہ بھی دیکھتا ہے موقع اچھا ہے، پیسہ کما لیا جائے. دیکھتا ہے کہ بادشاہ خود آیا ہے خریدنے، چھوٹے موٹے لوگ تو آئے نہیں ہیں، بادشاہ آیا ہے تو اب بڑا آدمی ہے تو بڑی قیمت لی جائے. پوچھا عزیز مصر نے اس بچے کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا ترازو لگائیے، ایک طرف بچے کو رکھیے، ایک طرف دولت رکھ دیجئے، جو کچھ جتنا وزن ہو اتنا دے دیجئے. بڑا لطیف نکتہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ چاہے جیسے سنیے گا. نازک بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہی تو ہوا تھا نا، ایک طرف یوسف، ایک طرف اس نے خزانے سے دولت لا کے رکھنی شروع کی. اور بڑا اونچا لمبا اونچے ہائٹ کا ترازو تھا. ایک طرف یوسف، کمسن یوسف، دولت رکھی جا رہی ہے. یوسف کا پلہ نیچے ہے، وہ اوپر ہی نہیں جاتا.
اب بادشاہ پریشان کیا کرے؟ یوسف بیٹھے آرام سے مسکرا رہے ہیں، اونچی دولت کا ایک پہاڑ لگ گیا اس پلے میں، نہ جانے کتنے کلو ٹنوں میں دولت ڈال دی گئی، اور یوسف آرام سے بیٹھے مسکرا رہے۔ سب حیران کہ اتنے سے بچے کا کتنا وزن ہے بھائی، کہ اس کا پلہ اوپر جاتا ہی نہیں۔ جب دیکھا سب حیران ہے نا، تو نبی یوسف نے فرمایا بیکار پریشان ہو، لاؤ ایک کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھوں، اسے اس پلے پر رکھ دو۔ آ گیا کاغذ اور قلم، خوش نصیب تھے یوسف، کاغذ اور قلم مانگا، محترم کہاں ہے آپ؟ فوراً آ گیا، پوری توجہ رکھیے گا، آ گیا کاغذ اور قلم۔ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہٹاؤ پوری دولت، رکھ دو اس پلے پر۔ جیسے ہی رکھا، فوراً یوسف کا پلہ اوپر، جس پر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا وہ پلہ بھاری ہو گیا۔ اب میں نے کہا میرے اللہ، یہاں تک سنا ہے نا آپ نے، نتیجہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے اللہ، یوسف کے وزن کے لیے کیا تجھے اپنا نام رکھوانا ضروری تھا؟ گہرائی میں جائیے بھائی، میں کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں؟ تو اکبر ہے، کسی اور نبی کا نام رکھوا دیتا۔ یوسف سے بڑے درجے کے نبی ابراہیم ہیں، ان کا نام لکھ کے رکھوا دیتا۔ ہے توجہ؟ حضرت نوح کا نام رکھوا دیتا، وہ تو اولو العزم میں ہے، یوسف تو اولو العزم میں بھی نہیں ہے، پروردگار ان کا نام رکھوا دیتا۔ یہ بسم اللہ میں اپنا نام رکھوانے کی کیا ضرورت تھی کہ تو اکبر ہے، ایک طرف یوسف تھے، یوسف کا وزن کرنے کے لیے اپنا نام ضروری تھا۔ ایک آواز آئی کہ تم سمجھے نہیں، ایک آواز آئی تم سمجھے نہیں، اللہ نے اپنا نام نہیں رکھوایا ہے، وہ تو اکبر ہے، اس میں جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے اس سے وزن ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، نقطے سے وزن ہو رہا ہے، نقطے سے میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ پوری توجہ رکھیے گا، نقطے سے وزن ہو رہا ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام روایتیں بتاتی ہیں، قید خانے میں چلے گئے، ایک منزل وہ آئی ہے نا، جب تہمت لگائی، زلیخا ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیوی ہے تو بادشاہ تو سنے گا اس کی، قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہ قید خانے میں اتنا اچھا اخلاق ہے حضرت یوسف نبی کا، یوسف کو کریم کہا گیا ہے، کریم نبی۔ جب قید خانے میں چلے گئے نا حضرت یوسف، روایتیں بتاتی ہیں کہ لوگ نبی یوسف کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے اور سنا کرتے تھے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے نبی اور کیا کون سی باتیں کریں گے بھائی، یہی تو باتیں کریں گے نا۔ نبی یوسف کے پاس آنے لگے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ دو آدمی آئے، بھائی پوری توجہ، پوری توجہ۔ یہ مجموعہ تھوڑا ادھر چلا گیا، میں تھوڑا گھبرا رہا ہوں تقریر کرتے ہوئے، مجھے ختم ہی کرنی پڑے گی تقریر۔ خیر، چند جملے اور میں مسائل پر آ رہا ہوں۔ حضرت یوسف، دو آدمی آئے، یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا بھائی؟ کہنے لگے خواب یہ دیکھا، ایک بولا اس میں نے خواب دیکھا ہے میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ نبی یوسف نے فرمایا تو آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خوش ہو گیا بھائی، ابھی تو سزا بڑی لمبی تھی، خواب دیکھا، نبی یوسف نے تعبیر بتائی، جلدی آزاد ہو جائے گا۔ ایک اور آگے بڑھا، جیسے ہی نبی یوسف نے تعبیر بتائی نا، ایک اور آگے بڑھا، کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے سر پر ٹوکری لے کے جا رہا ہوں، اس میں روٹیاں ہیں اور کچھ جانور ہیں جو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبی یوسف فرماتے تو سولی پر لٹکایا جائے گا، تجھے مارا جائے گا۔ اب یہ پریشان آیا، مسکراتا ہوا، کہنے لگا اے یوسف میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ نبی یوسف فرماتے تو نے مذاق کیا تو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ بھائی توجہ رکھیے گا، تو نے مذاق ضرور کیا تھا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن نے یوسف کو صدیق کہا ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا عزیزان محترم، نبی نے ٹائٹل کس کو دیا تھا؟ فاطمہ زہرا کو صدیقہ کہا تھا، یعنی جو کہے وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، جو کہے وہ ہو جائے۔ کہنے لگے کہ اب میری زبان سے نکل گیا ہے کہ تجھے مارا جائے گا تو اب تو بچنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھیں گے، اب سوچ رہا ہے کہ انہوں نے تو بات کہی ہے نا، پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دوسرا دن ہوا، جس کو بتایا تھا کہ تو آزاد ہوگا وہ صبح آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوا اب یہ یقین میں آ گیا کہ اب تو میں پکا مارا جاؤں گا۔ جو یوسف نے کہا تھا کہ تو جلدی آزاد ہو جائے گا یہ تو ہو گیا، اس کی سزا تو بہت لمبی تھی۔
خواب دیکھا، یوسف نے کہا آزاد ہوگا، تقدیر بدل گئی. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ ایک صدیق نے کہا تھا نا آزاد ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، میں نے کیا غضب کر دیا. آیا کہنے لگا یوسف معاف کر دو، یوسف میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یوسف رحم کرو، میں مرنا نہیں چاہتا. یوسف کہتے میں کیا کروں، میں نے کہہ دیا کہ تجھے موت آئے گی تو اب آئے گی. کہنے لگا میری موت کو زندگی سے بدل دو. نہیں کہا ہے عزیزان محترم، لگتا ہے زیادہ دیر ہو گئی آج. میری موت کو زندگی سے بدل دو. کہنے لگے نہیں، موت تک تو لا سکتا ہوں، زندگی تک پلٹا نہیں سکتا. کہا ہے عزیزان محترم، میں زندگی طرف پلٹا نہیں سکتا، زندگی کی طرف واپس نہیں لے جا سکتا. میں نے کہہ دیا کہ موت آئے گی تو بس مرے گا، اب میں تیری زندگی نہیں دے سکتا. زمانہ آگے بڑھا، ہمارے نبی کا زمانہ گزر گیا، نبی دنیا سے چلے گئے. لوگ علی کے پاس آئے. کیسے آئے؟ ایک بڑھیا کو تیار کیا، 2 لاکھ درہم دیے اور کہا کہ اگر تو اپنے جوان بیٹے کو ایک تابوت میں لٹا دے تو ہم علی کا آج ہی امتحان لے لیں. علی نے کل منبر سے کہا ہے جو چاہو پوچھ لو، مجھے آسمانوں کا بھی علم ہے، زمینوں کا بھی علم ہے، جو چاہو پوچھ لو، ہمیں سارا غیب کا علم ہے. چلو لے کے چلتے ہیں، علی کے علم کا امتحان لیا جائے. علی کے علم کا امتحان لیا جائے اور علی سے کہیں گے یہ جوان مر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھ دو. جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوگی ہم کپڑا ہٹائیں گے، یہ مسکراتا ہوا اٹھے گا اور ہم علی پر ہنسیں گے کہ آپ تو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ آسمان کے ادھر کیا ہے آپ کو پتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس چادر کے نیچے کیا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. غریب عورت تھی، پیسے کی لالچ میں آ گئی. 2 لاکھ درہم کوئی چھوٹا اماؤنٹ تو تھا نہیں بھائی، اس زمانے کا بڑا اماؤنٹ تھا نا. وہ بھی بیچاری غریب عورت پیسے کی لالچ میں آ گئی. بیٹے کو لٹایا، لے کر کے آئے، تابوت لے کر کے جیسے جنازہ لے جاتے علی کے سامنے، یا علی یہ مر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دو. پیچھے پیچھے ماں بھی آ رہی ہے. علی نے ان کی طرف نہیں دیکھا، ماں سے پوچھا پڑھا دوں؟ کہاں ہے عزیزان محترم؟ پڑھا دوں؟ اب ظاہر سی بات ہے پیسے کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، پڑھا دیجئے. علی نے پھر پوچھا پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے، پڑھا دوں، پڑھا دیجئے. وہ جملہ نبی یوسف کا یاد ہے نا، مار دیا ہے، مرنے کی بشارت دی ہے، مرنے کی خبر دی ہے، اب زندگی کی بشارت نہیں دے سکتا. توجہ ہے آپ کی؟ پڑھا دوں. جب تیسری بار پوچھ لیا نا، کہنے لگی پڑھا دیجئے. علی نے کہا ٹھیک ہے. علی نے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے. جیسے ہی نماز پڑھائی لوگ ہنسنے لگے، یا علی پتہ ہی نہیں پر کس کپڑے کے نیچے کیا ہے، اس چادر کے نیچے زندہ ہے کہ مردہ. نماز زندہ کی پڑھا دی. علی فرماتے زندہ ہے تو لے جاؤ. کہا ہے زندہ ہے تو لے جاؤ، زندہ ہے تو لے جاؤ. جیسے ہی چادر ہٹائی دیکھا مر چکا تھا، مر چکا تھا. علی نے دنیا کو بتا دیا روح امر کا نام ہے، علی اولی الامر کا نام ہے، اولی الامر کا نام ہے، روح امر کا نام ہے، علی اولی الامر کا نام ہے. اب یہ عورت گھبرائی، ظاہر سی بات ہے ایک ہی بیٹا، ایک لوتا بیٹا، پیسے کی لالچ میں وہ بھی چلا گیا. اب یہ عورت روایتوں میں لکھا ہے جو لائے تھے نا بہکا کر، ان کے پاس نہیں کہ میرا بیٹا پلٹاؤ، سیدھے علی کے قدموں میں گر گئی، یا علی بیٹے کو زندہ کر دو. نہیں کیا سنا عزیزان محترم؟ میں نے کہا ان کے پاس جا جن کی وجہ سے تیرا بیٹا مرا ہے. کہنے لگی وہ کیا دیں گے، وہ تو خود فقیر ہیں، ہم تو علی کے پاس آئے ہیں جو جناب امیر ہے. بھائی لفظوں کی قدر کیجئے گا، جو جناب امیر ہے. یا علی رونے لگی، میں پیسے کی لالچ میں آ گئی تھی، اب سارا راز کھول کے رکھ دیا. انہوں نے ہمیں پیسہ دیا تھا، آپ کے علم کا امتحان لینا چاہتے تھے، میں تو پیسے کی لالچ میں، غریب عورت ہوں، پیسے کی لالچ میں آ گئی، جوان بیٹے کو لے کر آ گئی، بیٹا قربان ہو گیا، اب آپ ہی زندگی پلٹا دیجئے، آپ ہی پلٹا دیجئے. علی نے ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا قم باذنی، میری اجازت سے اٹھ کر کھڑا ہو جا. جیسے یہ جملہ کہا مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. نہیں غور فرمایا عزیزان محترم، قم باذنی. یہ جملہ کبھی پہلے سنا ہے؟ ہاں یہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے. کب؟ جب نبی عیسیٰ آئے تھے ایک مردے کے پاس تو کیا کہا تھا؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. علی نے یہ نہیں کہا اللہ کے اذن سے،
اللہ نے کہا میرے اذن سے، میں نے کہا یا علی، انہوں نے کہا اذن اللہ سے زندہ ہو جا، آپ کہہ رہے ہیں میری اجازت سے زندہ ہو جا، تو علی آواز دیں گے عیسیٰ کے منہ میں عیسیٰ کی زبان تھی، میرے منہ میں لسان اللہ ہے۔ محمد بلندتر صلوات، لسان اللہ ہے۔ علی نے ایک ٹھوکر ماری، فرمایا قم بیزنی، میری اجازت سے کھڑا ہو جا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عورت رونے لگی، کہنے لگی یا علی بڑی گستاخی ہوئی، معاف کر دیجئے، اب کبھی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گی، اس لیے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی محبت کا نام زندگی ہے، آپ کے مقابلے کا نام موت ہے، آپ کے مقابلے کا نام موت ہے۔ اب آپ سمجھے علی نے دو کام کیے، پہلے زندہ کو مردہ بنایا، پھر مردے کو زندہ بنایا، اور دنیا کو بتا دیا پہچانو یوسف کون ہے، علی کون ہے۔ جو زندگی کو موت تک لے جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جو زندگی کو موت تک اور پھر موت کو واپس زندگی تک لے آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی کو موت کو واپس زندگی کی طرف لے آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ یہی تو ہوا عزیزان محترم۔ آپ غور فرمائیں، یہ حضرت یوسف، روایتیں بتاتی ہیں بادشاہ بن گئے، زلیخا دیوانی ہو گئی، محل چھوڑ کر کے چلی گئی۔ بس آخری جملہ ہے اور میں مصائب پر آ رہا ہوں، فضائل کا آخری جملہ۔ زلیخا محل چھوڑ کر کے نکل گئی، ایک کاسا لے کر، پیالہ لے کر بھیک مانگتی تھی، لیکن ابھی بھی یوسف کو بھولی نہیں ہے، بھولی نہیں ہے۔ یوسف 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 ہر طرف۔ نبی یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، جملہ سنیے گا، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر بات ختم کر رہا ہوں۔ کوزہ لے کر کے، کاسا لے کر کے، آج تو شب عاشور ہے، ویسے بھی رات میں جاگنے کی رات ہے نا، اجازت ہے آپ کی؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت چلیے آپ کی اجازت تو ایک کے بجائے دو جملے آپ کو اور سناتا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا، بھی میں مصائب پر نہیں آیا ہوں۔ کوزہ لے کر کے گھومتی ہے سڑکوں پر، بھیک بھی مانگتی ہے، یوسف کو بھی یاد کرتی ہے، یوسف یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے۔ نبی یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، نبی یوسف اپنی شان و شوکت کے ساتھ محل سے باہر نکلے، گھوڑے پر سوار، ساتھ میں چاہنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لشکر بھی ہے ساتھ میں، وزیر مشیر سب ساتھ میں۔ نبی یوسف نے جیسے ہی زلیخا کو پتا چلا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی، کہنے لگی یوسف آ رہے ہیں، ہاں، اندھی بھی ہو گئی تھی ہے نا، کہتی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے یوسف کے سامنے کھڑا کر دو، بس اتنا کام کر دو۔ ایک آدمی نے ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نبی یوسف نے دیکھا کہ ان کے سامنے آ کر کے زلیخا کھڑی ہے۔ نبی یوسف فرماتے ہیں زلیخا دیکھ تیرا حال کیا ہو گیا، کہنے لگی چھوڑو، میں تو تمہیں ابھی بھی یاد کرتی ہوں، اے توجہ، چھوڑو میرا حال جو بھی ہے، کیا لینا دینا اس سے، میں تو ابھی بھی تمہیں یاد کرتی ہوں۔ نبی یوسف فرماتے تجھے ہو کیا گیا تھا کہ تو اتنی عاشق اور اتنی دیوانی ہو گئی؟ کہنے لگی تمہارے حسن نے مجھے تمہارے عشق میں مبتلا کر دیا تھا، یہی تو کہا تھا نا، تمہارے حسن نے تمہارے عشق میں مبتلا کر دیا تھا۔ نبی یوسف فرماتے ہیں کاش تو آخری زمانے میں آنے والے احمد کو دیکھ لیتی، یہ جملہ ہے، احمد کو دیکھ لیتی تو تیرا عالم کیا ہوتا۔ جیسے ہی نبی یوسف نے جملہ کہا، کہنے لگی پھر سے کہو۔ نبی یوسف فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والے آخری رسول احمد کو دیکھ لیتی تو تیرا عالم کیا ہوتا۔ جیسے ہی نبی یوسف نے دوبارہ کہا نا، یہ خاموش ہو گئی۔ نبی یوسف فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی یوسف خدا حافظ، تم نے احمد کا نام لیا، ان کی محبت میرے دل میں اترتی چلی گئی، اب آج کے بعد تمہیں یاد نہیں کروں گی، احمد کو یاد کروں گی۔ جیسے یہ جملہ کہا جبرائیل نازل ہوئے، اے یوسف اس کی جوانی پلٹاؤ اور اس سے شادی کرو، اپنے حرم میں شامل کر لو۔
اپنے حرم میں داخل کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے محمد سے محبت ظاہر کی ہے. اللہ اکبر. کیا سنا آپ نے؟ میرے محمد سے محبت ظاہر کی ہے، میرے محمد سے محبت ظاہر کی ہے. اس لیے اس کی خطائیں معاف، جوانی پلٹے گی، بڑھاپا جائے گا، آنکھوں میں نور آئے گا، تمہاری شادی ہوگی، تم اسے اپنے حرم میں شامل کرو گے، اپنے حرم میں داخل کرو گے. تو میں جملہ نہ کہہ دوں عزیزان محترم، جو ایک محمد سے محبت کرے، جب اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جوانی پلٹا دیتا ہے، نبی کے گھر میں داخل کر دیتا ہے، تو جس قوم کے دل میں ایک نہیں 14 محمدوں کی محبت بسی ہوئی ہو، اللہ انہیں جنت میں جگہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک محمد سے محبت ظاہر کی تھی. اچھا، یہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ انسان کو بڑی بلندی تک لے جاتی. میں جلدی سے وہ جملہ کہہ دوں جو جملہ مجھے کہنا تو نہیں تھا، لیکن جو عرض کرنی ہے روایت، لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ آپ کی اجازت ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سنیے گا. اہل ولا بیٹھے، میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ فضائل اہل بیت بیان کر کے آپ کے جذبہ ایمانی کو اور بلندی پر لے جایا جائے. کوشش کی. کام تو یہ اللہ کا ہے، ہمارا تو کام ہے خدمت کرنا. ٹھیک ہے، کچھ الفاظ بیان کر دینا بس. سنیے گا. عراق کا ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک مومنہ ہے جس کی شادی ایک دشمن اہل بیت سے ہو گئی ہے، کٹر دشمن اہل بیت. دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ مجلس حسین ہے نا. میں ایک جملہ کہہ دوں، مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لے جانا یہ کمال ہے. جی، مجلس کو گھر تک لے جانا یہ کمال ہے. ہاں، ان مجلسوں میں ماشاءاللہ ہمارے سارے برادران ایمانی اور برادران اسلام آتے ہیں. جو بھی عاشق حسین ہے سب آتے ہیں، عاشق اہل بیت ہے سب آتے ہیں. مذہب کی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ صرف شیعہ آئیں، صرف 12 امام کے ماننے والے آئیں. نہیں، حسین سب کے امام ہیں. شیعہ ہوں، اہل سنت بھائی ہوں، سب کے امام ہیں. نہیں، صرف اہل سنت بھائی اور صرف اہل شیعہ کے بھی نہیں، حسین تو انسانیت کے امام ہیں. تو جہاں جہاں تک انسانیت ہے وہاں وہاں تک حسین کی امامت ہے. سب کے امام ہیں، بڑے کریم ہیں حسین، ہے نا. سنیے گا. ماشاءاللہ آپ سب حبدار حسین ہیں. یہ عورت مومنہ ہے، شوہر دشمن اہل بیت ہے، خارجی ناصبی جو بھی آپ کہہ لیجیے. شادی ہوئی، شوہر کے گھر میں آئی. مشکل سے 3 یا 4 ہی دن ہوئے ابھی شوہر کے گھر میں آئی. دروازے پر ایک فقیر آیا بھیک مانگتا ہوا، اور اس فقیر نے آواز دی کہ اہل بیت کے صدقے میں مجھے کھانا دے دو. بھوکا ہوا، اہل بیت کے صدقے، اہل بیت کے نام پر. یہ عورت جلدی سے کچن میں آئی، دیکھا کھانا وانا تو سب ختم ہو چکا ہے، کافی رات ہو چکی، شوہر بھی سو رہا ہے، گھر والے بھی سب سو رہے. جب یہ آواز سنی نا، اس کی آنکھ کھلی تھی. کچن میں آئی، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. دروازے پر آئی، کہنے لگی کہ دیکھو ابھی ظاہر سی بات ہے نئی نئی اس گھر میں آئی ہے تو زیادہ اپنی من مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے نا. کہنے لگی دیکھو گھر میں کھانے کا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے گلے کا یہ ایک ہار ہے، اسے لے جاؤ، اسے بیچ دو، تمہیں کھانا بھی مل جائے گا اور پیسہ بھی بہت سارا مل جائے گا. قیمتی ہار. اس نے ہار لیا، شکریہ ادا کیا، چلا گیا. صبح شوہر اٹھا، دیکھا بیوی کے گلے میں ہار نہیں ہے. پوچھا وہ ہار کدھر گیا جو میں نے تمہیں تحفے میں دیا تھا؟ کہنے لگی رات میں ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، اہل بیت کے نام پہ مانگ رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا. دیکھا گھر میں کھانا کچھ تھا نہیں، میں نے ہار ہی اتار کے دے دیا. دیکھیے اہل بیت والے بخیل نہیں ہوتے، ہاں کنجوس نہیں ہوتے. نبی مسجد میں ہاں ایک کنجوسی بری صفت ہے. اہل بیت والے خود بھی کریم النفس ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں. رسول کی مسجد ہے نا. ایک شخص آیا، بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ. رسول فرماتے ہیں کون سا گناہ؟ کہنے لگا میری ایک عادت ہے، جب مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے، کچھ مانگتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے. آج بھی ایک آدمی آیا تھا، میں نے اسے بھگا دیا، کچھ بھی نہیں دیا. رسول فرماتے ہیں کنجوس ہے؟ ہاں میں بہت کنجوس ہوں. رسول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تیرا عذاب وہاں سے چل چکا ہے، جلدی مسجد سے باہر نکل، تیری وجہ سے کہیں دوسروں تک نہ پہنچ جائے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو کنجوسی اتنی بری صفت ہے.
اہل بیت کے چاہنے والا، کریموں کا چاہنے والا کریم ہی ہوگا نا، سخی ہوگا نا، وہ بخیل تو ہوگا نہیں۔ دے دیا اس نے اپنا ہار۔ شوہر کہتا ہے کہ یہ بتا تو نے کس ہاتھ سے وہ ہار دیا ہے؟ کیا بات ہے۔ کہنے لگی اس ہاتھ سے دیا ہے۔ تلوار نکالی، ہاتھ کاٹ دیا۔ اتنا بڑا دشمن اہل بیت، سنیے گا، ہاتھ کاٹ دیا۔ دیکھیے میں واقعات تو آپ کو پتہ ہی بہت کمی پڑھ رہا ہوں مجلس میں، لیکن سن لیجئے واقعہ، آپ کی محبت اہل بیت کو، جذبہ ایمانی کو بلندی تک لے کے جائے گا یہ واقعہ۔ اس عورت نے، ظاہر سی بات ہے، اتنا خون گرا، خون ٹپکا، اتنا خون نکلا جسم سے، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا ہاتھ کٹا پڑا ہوا ہے، شوہر گھر سے غائب ہے، تلوار ادھر پڑی ہوئی ہے سامنے۔ یہ عورت اٹھی، جیسے ہی اٹھی دیکھا شوہر اندر داخل ہو رہا ہے، گھر کے اندر آیا، کہنے لگا میں نے تجھے طلاق دی، نکل جا گھر سے باہر۔ کوئی بات نہیں، سوچیے آپ کیا دشمنی اہل بیت اس کے دل کے اندر ہے۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، باہر نکل گئی۔ اب جائے کہاں بیچاری؟ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، نہیں گئی گھر، سیدھے جنگل کی طرف گئی۔ جنگل میں آئی، کہاں جائے؟ جنگل ہے، جنگل میں داخل ہو گئی بہت اندر تک۔ تب دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے کے باہر آ کر کے آواز دیتی، کوئی ہے خیمے کے اندر؟ اندر سے ایک آواز رستی ہوئی آئی، ایک بوڑھی عورت کی، میں ہوں اندر۔ وہ ایک بوڑھی عورت خیمے کے دروازے پر آئی، اس کی حالت دیکھی، جلدی سے اندر لے گئی۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ بھی محب اہل بیت تھی۔ کہتی یہ ماجرا کیا ہے؟ کٹا ہوا ہاتھ میں لیے ہوئے، اپنے بائیں ہاتھ میں، یہ ماجرا کیا ہے؟ پورا قصہ سناتی ہے۔ میں نے اہل بیت کے نام پر دیا تھا، میرے شوہر نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہنے لگی گھبرا نہیں، میں دن رات خدا کی عبادتوں میں بسر کرتی ہوں، آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آج تیرے لیے مانگوں گی۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آج تیرے لیے مانگوں گی، کیونکہ تو بھی اسی کشتی کی سوار ہے جس کشتی کی میں سوار ہوں۔ تو بھی انہی اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ اہل بیت تو کشتی نوح کی طرح ہے نا بھائی، حسین تو کشتی نجات ہے نا۔ کہنے لگی لیٹ جا۔ وہ عورت لیٹ گئی، اس نے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی جگہ پر کلائی میں لگایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ اس کے ہاتھ کو جوڑ دے۔ توجہ ہے آپ کی، میں نے بیچ میں بات کی تھی نا تقریر میں، یقین کی، یقین ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے دعا مانگی، اس کا ہاتھ واپس جڑ گیا، اس کا ہاتھ جڑا۔ ارے آپ تو نبیوں اور اماموں کے معجزے سنتے ہیں نا، وہ کون سی بڑی بات، اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟ یہ معجزے تو علی کے چاہنے والے دکھا دیتے ہیں۔ چلیے معجزہ نہ کہیے، کرامت کہیے۔ ہاں، معجزہ صرف نبی اور امام دکھاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کرامتیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کرامت اہل بیت کے چاہنے والے دکھا دیتے ہیں۔ جڑ گیا ہاتھ۔ بوڑھی عورت کہتی تو کہاں جائے گی؟ کہنے لگی میں کہاں جاؤں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ رہے، جو میں کھاتی ہوں تجھے بھی کھلاؤں گی، یہیں رہے میرے ساتھ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ کہتی میری بیٹی بن کے رہنے لگی، بیٹی بن کر کے۔ اب سنیے گا، بیٹی بن کر کے رہنے لگی۔ روایتوں میں لکھا ہے کچھ مہینے گزرے، سال گزرے، ادھر سے قافلہ گزرا، جنگل سے قافلہ گزر رہا ہے۔ قافلے کے سردار کو پیاس لگی، اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، کہیں پانی کا انتظام نہیں۔ دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے پانی چاہیے، میرا سردار پیاسا ہے۔ بوڑھی عورت کہتی سردار کو بلا کے لے کے آؤ، میں خود پلاؤں گی، مہمان نواز ہوں، اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، کچھ کھلاؤں گی بھی اسے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جلدی سے آیا، سردار کو بتایا، سردار جلدی سے آیا۔ اس جنگل میں کوئی مہمان نواز، اتر کے جلدی سے آیا، خیمے میں اچھی ایک چٹائی بچھائی، سردار کو بٹھایا۔ یہ قافلہ جو تھا نا، یہ بزنس مین لوگوں کا تھا، تاجروں کا قافلہ تھا۔ تاجروں کے قافلے کا سردار سوچئے، ان سب سے بڑا تاجر ہوگا نا، سب سے بڑا بزنس مین ہوگا نا، وہی تھا۔ لے کے آئی، کہتی ہے کہ یہ پانی لو، یہ روٹیاں رکھی، اسے بھی کھاؤ۔ خیر، کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ نے روٹیوں کا انتظام کیا، میں ضرور کھاؤں گا۔ اس نے کھایا، بڑا بہترین انسان تھا، با اخلاق انسان تھا، باضمیر انسان تھا۔ کھایا، پانی پیا۔ ابھی یہ کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا، اس نے اچانک سنا پردے کے پیچھے سے کسی کے تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھتا ہے پردے کے پیچھے کوئی ہے؟ کہتی ہاں، ایک ایسی عورت ہے جس پر بڑی زیادتی ہوئی، اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، محبت اہل بیت میں اس نے اپنے گلے کا ہار کسی فقیر کو دے دیا تھا، بس اس جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا،
اور وہ عورت پوری توجہ، مجلس کا خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں، پوری مجلس بھلے آپ کو یاد نہ رہے، یہ واقعہ ضرور یاد رہنا چاہیے. کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، یہاں آئی، میں نے دعا کیا، ہاتھ جڑ گیا، اور میرے ساتھ رہتی ہے، خدا کی عبادت کر رہی ہے، اللہ والی ہو، اللہ والی ہے، اہل بیت والی ہے. کہنے لگا کہ میں نے شادی نہیں کی ہے. کہتا ہے اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے شادی کر لوں، اپنے ساتھ لے جاؤں، اچھی طرح رکھوں گا، آپ بھی محب اہل بیت، یہ بھی محب اہل بیت، میں بھی اہل بیت والا. کہتی ہے کہ اس سے اچھی کیا بات، میں تو خود انتظار کر رہی ہوں، اس کو اس کے گھر کا کر دوں، شادی وادی کر دوں، اس کے اپنے گھر جائے، میری زندگی کا کیا بھروسہ کب مر جاؤں. کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک چادر اوڑھ کر کے آئی، بیٹھی سامنے، خود پڑھا لکھا آدمی تھا، نکاح کے صیغے جاری کیے، ہو گیا نکاح، پڑھا لکھا آدمی تھا، ہو گیا نکاح. لے کر کے چلا گیا، اب سنیے گا، لے کر کے چلا گیا، اپنے گھر آ گیا، اپنے گھر میں آیا، دونوں بڑی خوشی خوشی رہ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی، دونوں اہل بیت والے ہیں نا، خوشی خوشی رہ رہے. کچھ دن گزرے، کچھ ہی دن، بس چند دن گزرے، اچانک دروازے پر کسی نے آواز دی، اہل بیت کے نام پر کچھ دے دو. کہاں ہے عزیزان محترم، اہل بیت کے نام پر کچھ دے دو. عورت اٹھی، کچن میں آئی، کھانا نکالا، لے کر کے گئی، بلایا کہ ادھر آ، کھا لے کھانا. جیسے اس فقیر نے اس عورت کا چہرہ دیکھا، چادر اڑے ہوئے، چہرہ کھلا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھا کھانے کو اٹھایا، کھانے لگا. عورت جب جانے لگی، عورت واپس گھر میں جانے لگی. کہتا اے بی بی رک جا، تو نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ میں تیرا وہ پہلا والا شوہر ہوں جس نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا. تو نے پہچانا نہیں؟ اب جو دیکھا تو پہچان گئی، یہ تو وہی شوہر ہے، بڑا مالدار ہوا کرتا تھا، اہل بیت کی دشمنی میں میرا ہاتھ کاٹ دیا تھا، اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا تھا. کہتی تو وہی ہے پہلے والا شوہر، اتنا مالدار تھا، میں نے اہل بیت کے نام پر دیا تھا اور تو نے میرا اس جرم میں ہاتھ کاٹ دیا. ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، جو ابھی موجودہ شوہر ہے اس کی آواز آئی، اے بی بی چند دن سے میرے ساتھ ہے، تو نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ میں وہ پہلے والا فقیر ہوں جو تیرے دروازے پر آیا تھا، بھیک مانگی تھی، تم نے اہل بیت کے نام پر دیا تھا، میں نے اس پیسے کو، میں نے اس ہار کو بیچا، پیسہ ملا، میں نے کھانا بھی کھایا، اس سے کاروبار کیا، اہل بیت کے نام کا صدقہ تھا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج میں مالدار بن گیا. بس ایک مرتبہ وہ شوہر جو فقیر بن کر کے آیا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں بڑے فقیر ہوتے ہیں، بڑے امیر ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا سبب کیا ہے، لیکن میں اپنی فقیری کا اور اس کی امیری کا راز آج سمجھ گیا کہ جو اہل بیت کا دشمن بن جائے، امیر ہو تو فقیر بن جاتا ہے، جو چاہنے والا ہو فقیر ہو تو امیر بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اہل بیت کے نام پر. اہل بیت کے نام پر حاصل کی ہوئی چیز سے اتنی برکت آتی ہے، فقیر بھی ہو تو امیر بن جاتا ہے. اور دشمنی انسان کو فقیر بنا دیتی ہے، محبت کیوں نہ امیر بنائے. ایک بات یاد رکھیے گا، چھٹے امام کے پاس ایک آدمی کہا مولا میں بہت غریب ہو گیا ہوں، پیسے والا تھا، گھر بھی نہیں اب رہنے کو. مولا نے اسے پیسے دیے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جا گھر کا انتظام کر لے. کہنے لگا بہت غریب ہو گیا ہوں. فرمایا کہ تو خود کو غریب کہنا؟ کہنے لگا ہاں. امام فرماتے یہ بتا تیرے دل میں جو محبت ہے ہماری، اگر کوئی تجھے کہے کہ ہم تجھے 3 لاکھ درہم دیتے ہیں، وہ محبت نکال کے دے گا؟ کہنے لگا مولا مر جاؤں گا تب بھی نہیں دوں گا. مولا فرماتے اتنی قیمتی چیز رکھ کر کے خود کو غریب کہتا ہے، خود کو فقیر کہتا ہے. اتنی قیمتی چیز اپنے سینے میں چھپا کے رکھی، دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. اہل بیت کا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے. توجہ، مال دنیا ہے ہی کیا، یہ تو آنے جانے والی شے ہے. سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے، سب سے بڑی دولت کا نام محبت اہل بیت ہے. یہ دولت کتنے دن کام آنے والی ہے، کتنے قدم کام ساتھ میں چلنے والی ہے، کچھ نہیں پتا. لیکن عشق اہل بیت انسان کو، نہیں میں جملہ کہہ دوں، کائنات کی جتنی بھی دولت ہو موت سے نہیں بچا سکتی. یہ محبت اہل بیت ایسی ہے جو انسان کو مرنے بھی نہیں دیتی، مر بھی جائے تب بھی شہید کہلاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، مرنے بھی نہیں دیتی، شہید کہلاتا ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے سنا. شب عاشور ہے، عاشور کی وہ رات ہے
کہ جس میں حسین کے خیمے میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہیں. عبادت کرنے والے تھے نا, یہ عشق اہل بیت رکھنے والے تھے حسین کے ساتھ. ایک خیمے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا, بھیا یہ جو آپ کے صحابی ہے کیا انہیں آزما لیا ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر جو خیمے کا تلایا پھر رہے تھے, اس خیمے کے پاس سے گزرے, یہ آواز سن لی, صحابیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے شہزادی کو شاید ہماری وفا پر یقین نہیں ہے, چلو حسین کے خیمے میں چلتے ہیں. اب ایک خیمے میں جا کر سب کھڑے ہو گئے. مولا امام حسین تشریف لائے. جیسے ہی اس خیمے میں تشریف لائے, یہ صحابی کہتے ہیں مولا آپ حکم دیں ہم اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں. مولا ہمیں پتا ہے شہزادی کو کیسے یقین آئے گا, اس لیے کہ شہزادی نے اپنے نانا کا زمانہ بھی دیکھا ہے, اپنے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے, اپنے بھائی حسن کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ہمیں پتا ہے. لیکن مولا آپ حکم دیں ہم اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں. اجرکم عند الزہرا, رونے میں آج کوئی کمی نہ کیجیے گا, یہ رونے کی رات ہے. آج کی رات کچھ آداب ہیں, آج کے ہنسی مذاق مت کیجیے گا, آج کل خوشبو استعمال مت کیجیے گا. ہاں بہت سارے آداب ہیں, ان میں سے من جملہ یہ آداب تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. ہاں عزیزان محترم, روایتیں بتاتی ہے شب عاشور ہے, حسین کے خیمے میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہیں. حسین کے اصحاب کے خیموں میں, انصار کے خیموں میں, اعزاء کے خیموں میں, حسین کے خیمے میں سب عبادت الہی میں مشغول ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ایک ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے دیکھو کل قربانی کا دن ہے, پہلے تم جا کر کے قربان ہونا, پہلے تم جا کر زہرا کے لال پہ قربان ہو جانا, پہلے تم جا کر کے قربان ہو جانا. ہاں عزادارو, عباس اور حسین, قاسم اور علی اکبر, اون محمد خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں. ہاں عزادارو, اون محمد اپنے خیمے میں آئے. زینب نے سمجھایا اے میرے شہزادوں کل سب سے پہلے جا کر ماموں پر قربان ہو جانا. قاسم اپنے خیمے میں آئے, ماں نے کہا سب سے پہلے اپنے چچا پر قربان ہو جانا. ہاں عزادارو, یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک ایک خیمے میں ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے. ایک خیمے میں عباس پہنچے جو ام کلثوم کا خیمہ تھا. ام کلثوم سر جھکائے بیٹھی تھی. ہاں عزادارو, دیکھا رو رہی ہے شہزادی. آگے بڑھے شہزادی, رونے کا سبب کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ سب اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. ہائے میں کسے کل قربانی کے لیے تیار کروں؟ عباس آگے بڑھے, شہزادی آپ کا یہ غلام حاضر ہے, آپ کی طرف سے قربان ہو جائے گا. ہاں عزادارو, اب روایتیں بتاتی ہے کہ حسین خیمے میں پہنچے. یہ خیمہ کس کا ہے؟ رباب کا خیمہ ہے. دیکھا رباب علی اصغر کے جھولے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. حسین نے پوچھا رباب رونے کا کیا سبب ہے؟ کیا علی اصغر کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں سکون سے مسائل پڑھوں گا. ہاں عزادارو, رباب کہتی ہے مولا کوئی تکلیف نہیں پہنچی, میں بس یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ ہر ماں اپنے بچے کو کل کی قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے. ہائے میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے پیروں پہ چل کے مقتل میں جا بھی نہیں سکتا. حسین رونے لگے, فرماتے رباب گھبراؤ نہیں, میں اپنے اصغر کو اپنی گود میں لے کر جاؤں گا. ہاں عزادارو, اجرکم عند الزہرا, رات کا ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین خیمے سے نکلے, مقتل کی جانب بڑھے. حسین نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. آواز دی, کون ہے جو آ رہا ہے؟ ہاں عزادارو, پیچھے سے آواز آئی, مولا آپ کا غلام ہلال ابن نافع ہوں. ہاں عزادارو, امام فرماتے ہلال واپس جاؤ. کہتے مولا اس پرآشوب زمانے میں, اس پرآشوب ماحول میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں مولا, آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی اور میں زندہ رہا تو رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہاں عزادارو, حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہلال آ جاؤ. ہاں عزادارو, حسین ہلال کو لے کر آگے بڑھے. فرماتے ہیں ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ ہلال کہتے ہیں ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں وہاں میرا اکبر گھوڑے سے گرے گا. ہاں عزادارو, ہلال رونے لگے. فرماتے وہ جگہ دیکھو, وہ جگہ فرات کے پاس دیکھو, وہاں میرا عباس گرے گا. وہ جگہ دیکھو, وہاں میرے اون محمد گریں گے. وہ جگہ دیکھو, اس بلندی پر میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگوں گا. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ ہلال کہتے مولا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا فرماتے ہلال اب واپس جاؤ.
اب واپس جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ مولا کس بی بی کے رونے کی آواز ہے؟ ایسا لگتا ہے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے جنازے پر رو رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہلال یہ میری دکھیا ماں ہے جو میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ ہلال واپس چلا جا۔ ہلال واپس ہو گئے۔ آزادارو اب روایتوں میں لکھا ہے حسین مقتل میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد واپس آ گئے، واپس خیموں میں آ گئے۔ اب اس کے بعد خیمے کے باہر حسین خیمے کے باہر گئے۔ ہاں زدارو خیموں کے پیچھے گئے، حسین خیموں کے پیچھے گئے۔ ہاں زدارو روایتیں بتاتی ہیں عباس تلایا پھر رہے تھے۔ عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں کون ہے خیمے کے پیچھے، کون ہے خیمے کے پیچھے، اتنی رات میں کون خیمے کے پیچھے ہے؟ حسین نے آواز دی عباس گھبراؤ نہیں، تلوار واپس رکھ لو، میں حسین ہوں۔ جیسے ہی حسین نے جملہ کہا عباس نے تلوار واپس رکھی، ہاتھوں کو جوڑا، مولا خیمے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ مولا کچھ کام تھا، مجھے حکم کر دیتے۔ حسین فرماتے ہیں اے عباس یہ خیمے کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے کانٹے دار درخت لگے ہیں نا، میں انہیں اکھاڑ کے دور پھینک رہا ہوں، دور پھینک رہا ہوں۔ ارے عباس تڑپ گئے، مولا ان کانٹے دار درختوں کو سنیے گا جملہ اور روئیے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ مولا ان کانٹے دار درختوں کو کیوں اکھاڑ رہے ہیں اور دور پھینک رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں عباس کل جب تمہاری بھی شہادت ہو جائے گی، اکبر بھی مارا جائے گا، میری بھی شہادت ہو جائے گی، شام غریبہ ہوگی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کسی بچے کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے۔ میں کہوں گا مولا یہ شب عاشور ہے، کسی بچے کے پیر میں ایک کانٹا چبھنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے۔ ارے کل جب وہ وقت ہوگا جب اصغر آپ کی گود میں ہوگا، 3 بال کا تیر اصغر کے گلے میں لگے گا، ہائے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ آزادارو اجرکم عند الزہرا روایتیں بتاتی ہیں جب حسین کربلا میں اکیلے ہو گئے تو حسین نے خیمے کے باہر آ کر آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ جیسے یہ جملہ کہا نا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ آزادارو کون ہے جو ناموس رسالت کی حفاظت کرے؟ جیسے یہ جملہ کہا نا ایک مرتبہ فضہ دوڑی ہوئی آئی اور آ کر آواز دی مولا آپ کے اس جملے نے اصغر کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ آزادارو حسین آئے، رباب لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دے دو۔ آزادارو رباب گئی، اصغر کو لے کر آئی، حسین کی گود میں دیا اور ایک جملہ کا مولا اجازت ہے اپنے بچے کو واپس لے لوں؟ حسین فرماتے ہاں اجازت ہے۔ رباب نے بچے کو واپس لیا، پھر آئی خیمے کے اندر۔ آزادارو اب جو دیکھا حسین نے دوبارہ جب لے کر آئی، حسین نے دیکھا انداز بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، لباس بدل دیا ہے، لباس بدلا ہوا ہے، کان سر کے بال سنوارے ہوئے ہیں۔ آزادارو حسین تڑپ گئے، آواز دی اے رباب یہ کیا کیا؟ رباب کہتی ہے مولا صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے سپاہیوں کی شان سے گیا ہے۔ ارے میرا بچہ چل نہیں سکتا تو کیا ہوا، سپاہیوں کی شان سے جائے گا۔ پھر ایک جملہ کہا اصغر ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب مرنے کے بعد دادی فاطمہ کی گود میں جانا اور دادی فاطمہ حوض کوثر پہ لے کے جائے تو کہنا دادی ابھی اصغر پانی نہیں پیے گا، ابھی میرا بابا پیاسا ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے۔
آزادارو ایک اور جملہ کہا، کہتی ہے اے اصغر یاد رکھو جب تک زندہ رہنا خود پر تیر روکنا، مولا کو تیر نہ لگنے پائے، یہ فرزند زہرا ہے اور تو میرا بیٹا ہے۔ آزادارو اب حسین اصغر کو لے کر چلے، دشمن سمجھے کہ حسین قرآن کو واسطہ بنا کر لا رہے ہیں تاکہ جنگ روک دی جائے۔ آزادارو یقیناً حسین قرآن لے کر جا رہے تھے۔ آزادارو اصغر کو لے کر آئے، حسین نے آواز دی اگر تمہاری نظر میں میں قصوروار ہوں تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ کوئی ہے جو آئے اور آ کر اس بچے کو پانی پلا دے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی اس جلتی زمین پر جس پر ایک دانہ بھی گر جائے تو بھن جائے، اس جلتی زمین پر نازک سے بچے کو رکھ دیا۔ آزادارو نازک سے بچے کو رکھ دیا، جیسے ہی اصغر کو زمین پر رکھا اور فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا تو لو میں بچے کو لٹائے دیتا ہوں، آؤ تم خود پانی پلا دو۔ آزادارو کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے دیکھا اصغر تڑپ رہے ہیں۔ آزادارو آپ نے کبھی دیکھا، آپ نے دیکھا ہے نا 6 مہینے کا بچہ جسم کتنا نازک ہوتا ہے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، میں نے تو جملہ کہہ دیا آزادارو، رونے کے لیے بس یہی کافی ہے، جب جب سوچیں گے روئیں گے۔ 6 مہینے کے بچے کا بدن کتنا نازک ہوتا ہے، جسم کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے۔ ارے جلتی کربلا کی زمین پر حسین نے اصغر کو لٹایا۔ حسین اصغر کو دیکھ رہے ہیں، اصغر مچل رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ شاید یہ کہہ رہے ہو بھلے یہ پانی نہ پلائے، اصغر میں تجھے جلتی زمین پر اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، گود میں لیا۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ فوج اشقیہ میں ایک بے چینی ہے، آواز دی اینا اینا حرملہ اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ آزادارو حرملہ آگے بڑھا، تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، اب جو تیر چلانا چاہتا ہے ہاتھ کانپا، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر ابن سعد نے تیر اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے شمر مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتا عرب میں بہترین تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا ہوں، تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ آزادارو حرملہ کہتا ہے اے پسر سعد، میں جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی حسن سامنے آ جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ایک نقاب پوش بی بی سامنے آ کر کہتی ہے اے ملعون اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ آزادارو رو لو، شب عاشور ہے۔ آزادارو حرملہ کہتا ہے اس لیے میرا تیر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آزادارو حرملہ نے تیر اٹھایا۔ جانتے ہو یہ تیر کون سا تھا؟ یہ تیر وہ تھا کہ جسے عرب کہیں عام جگہ پر نہیں چلاتے تھے، صرف اسے گھوڑے کی مضبوط گردن کو توڑنے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ 3 بھال کا تیر تھا، 3 بھال کا تیر تھا۔ ایک مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا، اب جو تیر چلا اصغر کے گلے سے لگ کر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ آزادارو حسین ایک مرتبہ بچے کے خون کو لیتے ہیں، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آواز آئی نہیں حسین میری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک ایک قطرہ بارش نہ ہوگی۔ زمین نے بھی انکار کر دیا۔ آزادارو عجب نہیں، کوئی تعجب نہیں ہے، شاید علی اصغر نے گردن اٹھا کر خیمے کی طرف دیکھا ہو۔ جملہ سن لو آزادارو، دیکھا ہو اور کہا ہو اماں آپ نے کہا تھا جب تک زندہ رہنا بابا کو تیر نہ لگنے پائے، مولا کو تیر نہ لگنے پائے، لیکن ہائے بابا کو تیر لگ گیا۔ اماں میں کیا کرتا، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا۔
اجرکم انتصارا. آزادارو روایتیں بتاتی ہے حسین اصغر کو لے کر آئے, خیمے کے پیچھے لے کر آئے. آزادارو ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں, ذوالفقار بھی روتی جاتی ہے. حسین رو رو کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں, قبر کھود رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں, ہائے اصغر اکبر بڑا ہے, جب گھوڑے دوڑیں گے اکبر بڑا ہے, اس کا جسم برداشت کر لے گا. عباس بڑا ہے, جب گھوڑوں سے پامال ہوگا, جنازہ پامال ہوگا, اس کا جسم برداشت کر لے گا. لیکن ہائے اصغر تو بہت چھوٹا ہے, ارے تو کیسے گھوڑے کے پیروں کو برداشت کرے گا, اس لیے تجھے دفن کر رہا ہوں. ارے اصغر کو دفن کر کے اٹھے. روایتیں بتاتی ہے جب حسین کی شہادت ہو گئی, پسرے ساتھ نے آواز دی کہ ہم نے سروں کو گن لیا, ایک سر کم ہے. حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے, اس بچے کا سر کہاں ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ 17 لوگ گھوڑوں پر بیٹھے لمبے لمبے نیزے لے کر زمین میں چبوتے ہیں. ایک سپاہی آواز دیتا ہے, میں نے دیکھا تھا حسین نے خیمے کے پیچھے بچے کو دفن کیا تھا. اب یہ گھوڑ سوار آگے بڑھے, جیسے ہی خونی ملعون نے اپنا نیزہ زمین میں داخل کیا, جیسے ہی باہر نکالا ننھا سا جنازہ نیزے سے لپٹ کر باہر آ گیا. آخری جملہ آزادارو, جیسے ہی جنازہ باہر آیا خونی زمین پر بیٹھا, جنازے کو نیزے سے الگ کیا, ننھا سا جنازہ زمین پر رکھا, اپنے گھٹنے کو اصغر کے سینے پر رکھتا ہے, خنجر نکالتا ہے, سر کو کاٹتا ہے. فضا دیکھ رہی تھی, آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر, تیرا بچہ دوسری بار ذبح.